عمران خان کے حکم پر تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد حکومت نے مالی سال 2023-24 کی سالانہ آڈٹ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی بجائے مسترد کرتے ہوئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو واپس بھیج دی ہے۔ اس آڈٹ رپورٹ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا حجم 3,75,000 ارب روپے بتایا گیا ہے، جسے حکومت غیر حقیقی قرار دے رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رقم وفاقی بجٹ برائے سال 2023-24 سے 27 گنا زیادہ ہے اور پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اس آڈٹ رپورٹ پر یہ اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے سے پہلے ہی میڈیا کی زینت کیسے بننا شروع ہو گئی۔ حکومتی حلقے اس لیکیج کا الزام پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر پر عائد کر رہے تھے۔ حکومت کو یہ بھی اعتراض تھا کہ آڈیٹر جنرل نے 3,75,000 ارب روپے کی غیر حقیقی بے ضابطگیاں کیسے بنا دی ہیں۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آڈٹ رپورٹ کے اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ہی لیک ہو جانے پر سخت ناراضی ظاہر کی ہے۔ اسے واپس آڈیٹر جنرل کو بھجوا دیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے یہ اعتراض بھی دائر کیا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے مروجہ طریقہ کار سے انحراف کرتے ہوئے آڈٹ رپورٹ پہلے وزارت پارلیمانی امور کو کیوں نہیں بھیجوائی اور اسے براہ راست قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کیوں بھیج دیا، حالانکہ عرصہ دراز سے یہی طریقہ کار رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آڈٹ رپورٹ پہلے ہی شدید تنازع کا شکار ہے، کیونکہ اس میں بے ضابطگیوں کا حجم 3,75,000 ارب روپے بتایا گیا ہے۔ یہ رقم وفاقی بجٹ برائے سال 2023-24 سے بھی 27 گنا زیادہ اور پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کی اس ساکھ پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سابق آڈیٹر جنرل جاوید جہانگیری نے اس رقم کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ ان غیر معمولی اعداد و شمار کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں آڈٹ رپورٹس کبھی پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے قبل عوام کے لیے جاری نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ اس مرتبہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ مالی سال 2023-24 کی آڈٹ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے قبل ویب سائٹ پر کیوں اور کیسے شائع ہو گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق مبینہ مالی بے ضابطگیوں میں 284 ٹریلین کی غلط خریداری، 85 ٹریلین روپے کی خراب سول ورک، 2.5 ٹریلین روپے کے بقایا جات اور 1 ٹریلین روپے کا گردشی قرضہ شامل ہے۔ حکومتی حلقوں کے مطابق ماہرین مالیات ان اعداد سے ششدر رہ گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار جمع کرنے کے عمل میں کوئی بلنڈر ہوا ہے یا پھر مالیاتی نگرانی کا نظام کسی بڑے مسئلے کا شکار ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی آڈٹ رپورٹ کو وصول کرنے اور اسے موجودہ صورت میں ایوان میں پیش کرنے سے انکاری ہے، جبکہ اے جی پی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے پر بضد ہے۔ یوں مالی سال 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اعداد و شمار واضح ہونے اور رپورٹ کی ساکھ بحال ہونے تک پاکستان کے مالی احتسابی عمل پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اے جی پی نے آڈٹ رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیے بغیر ویب سائٹ پر عوام کے لیے جاری کیوں کیا۔ اے جی پی کے ترجمان سے رپورٹ واپس بھیجے جانے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ادارے نے مقررہ طریقہ کار پر عمل کیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ گزشتہ سال بھی وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کی تمام رپورٹس کو یکجا کر کے ایک مشترکہ رپورٹ مرتب کر کے ویب سائٹ پر شائع کی گئی تھی تاکہ عام عوام اور محققین کے لیے تلاش میں آسانی ہو۔ رواں سال فرق صرف یہ رکھا گیا کہ مختلف نوعیت کی آڈٹ رپورٹس کے عنوان کے ساتھ بے ضابطگیوں کی مجموعی رقم بھی شامل کر دی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔